السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ محترم حاضرین درس، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، مسجد اہل حدیث ہبلی کرناٹک کے محترم مصلیوں، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے میں آج 5 مارچ 2024 اہالیہ ہبلی کہ اپنے کلمہ گو بھائیوں کے بیچ موجود ہوں۔ لاک ڈاؤن سے پہلے آپ سے ہماری کئی ملاقاتیں رہیں اور کتاب و سنت کی باتیں کرنے کا موقع ہاتھ آیا۔ آج اللہ رب العالمین نے پھر ہمیں اپنے پاکیزہ ترین جگہ میں جمع کیا ہے۔ اس مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ آپ بھی صبر کیجئے جیسا کہ آپ سے پہلے عزیمت والے رسولوں نے صبر کیا ہے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور آپ اپنی قوم کے لیے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کریں۔ یہ حکم اللہ رب العالمین نے قرآن میں اپنے پیارے نبی کو دیا ہے، اور ہم سب پیارے نبی کے امتی ہیں، تو اس طرح سے یہ قرآن ہم سے بھی مخاطب ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اس نسخے کو اپنائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ علمی وراثت جو ہم کو ملی ہے، اس کی دعوت و تبلیغ کی راہ میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ محترم بھائیوں، سچ یہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں صبر اور شکر یہ دونوں بڑے عظیم ہتھیار ہیں، ایسے عظیم کہ ایک مومن جب انہیں اپناتا ہے تو اسے ہر حال میں خیر اور بھلائی عطا ہوتی ہے، اسے نیکی ملتی ہے، اسے اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ بس اس بات کا خیال رہے کہ وہ صبر اللہ کے لیے کر رہا ہو، نفس اور خواہشات کا پیرو بن کر نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس نے اپنے آپ کو کمزور پایا تو سوچا چلو معاف کرتا ہوں، صبر کر لیتا ہوں، اور طاقتور پایا تو بدلہ لینے پر اتر آیا، سبق سکھانے پر اتر آیا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنی مدعو قوم کو دین اور اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کیسے کیسے صبر آزما مراحل سے آپ گزرے ہیں، اور آپ نے ان حالات میں بھی اپنے آپ کو صبر کے دائرے میں رکھا۔ جب آپ چاہتے تو اپنی اس قوم کے لیے بد دعا فرما دیتے تو کافی ہوتا، آپ صرف اپنی زبان سے ایک جملہ ادا کر دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے بدلہ چاہیے، تو بس آپ کی طرف سے وہ کام ہو چکا ہوتا۔ طائف کی بستی میں کس قدر اہالیان طائف نے آپ کو ستایا، آپ کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا۔ اس وقت کے شرارت پسند نوجوانوں نے اسی طائف کی سنگلاخ وادی میں آپ پر پتھر برسائے، آپ کو کنکر اور پتھر اٹھا کر انہوں نے مارا۔ آپ کے غلام جتنا روک سکتے تھے انہوں نے روکا۔ آپ کے خادم نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنایا اور وہ بھی زخمی ہوتے رہے، لیکن پیارے رسول کے جسم سے بھی اس قدر خون بہا کہ وہ آپ کی جوتیوں میں آ کر جمنے لگا۔ اور ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف کی بستی سے قریب جہاں آپ نکل کر مکہ کی طرف چل رہے تھے، وہیں ایک باغ میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، اللہ سے دعا فرمائی جس کو دعائے مستضعفین کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا، جبریل پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آئے اور کہا ہے رسول آپ کے رب نے سن لیا ہے جو کچھ آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا، جو کچھ انہوں نے کہا اور بدتمیزیاں کی۔ اے رسول یہ میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے ہیں جسے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کا حکم یہ بجا لائیں گے، آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اتنے میں پہاڑوں کے فرشتوں نے پوچھا کہ رسول آپ کیا چاہتے ہیں؟ ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں یہ طائف کی بستی جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا ہے، زیادتی کی ہے، آپ کو ستایا ہے، آپ کو گالیاں دی ہیں، پتھروں سے مار مار کر آپ کو لہو لہان کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم انہی کے اوپر یہ دونوں پہاڑ جس کے بیچ میں طائف کی بستی آباد ہے، ان کو اسی کے بیچ میں رکھ کر ہم پیستے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، پیارے رسول جبکہ غالب آ چکے ہیں، اللہ کی مدد آپ پر آ چکی ہے، اس وقت آپ کیا کہتے ہیں؟ لا بل ارجو من اللہ تعالی ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ نہیں فرشتوں، نہیں، مجھے تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین انہی کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا کہ جو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا، معاف کر دیا، صبر کیا آپ نے۔ اگر آپ چاہتے تو میرے بھائیو آج طائف کی پوری بستی نیست و نابود ہو چکی ہوتی، لیکن آپ کی دعا کی برکت کہ انہی کی نسلوں میں موحدین پیدا ہوئے، اور آج اہل طائف جہاں ایک طرف سبزہ زاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جہاں مرغزار ان کے آس پاس لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہیں، وہیں پر آپ دیکھیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہاں کی پہاڑیاں گونج رہی، اور اس طرح اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔
تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنی زندگی میں صبر سے کام لینا ہے، نبی کے اسوہ کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن میں اس موقع پر آپ کو بتاؤں کہ صبر 3 طرح سے ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ صبر یہ ہے کوئی تکلیف آئے اور ہم نے اسے برداشت کر لیا، کوئی تکلیف دہ خبر پہنچی اور ہم نے شکوہ و شکایت نہ کی، یقیناً یہ صبر ہے۔ مشکلوں کو برداشت کرنا، پریشانیوں کو جھیلنا، تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی کوئی شکوہ نہ کرنا، یہ صبر ہے۔ اور یہ صبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بھی کیا ہے۔ حضرت ابراہیم جو بھی چھوٹے بچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، بیمار ہیں، آپ نے اپنی گود میں انہیں سلایا ہوا ہے، بیماری کی سختیاں جھیل رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لیٹے لیٹے ان کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ ایسے میں میرے بھائی، ایک باپ کی آنکھوں میں آنسو آنا یہ فطرت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برسنے لگتی ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں کہ آپ کے لخت جگر ابراہیم کا انتقال ہوا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول وَأَنْتَ لَمْ تَصْبِرْ، کہ آپ بھی صبر نہ کر سکے اللہ کے رسول، آپ کی آنکھیں بھی رو رہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد الرحمن، یہ تو رحمت و شفقت کے آنسو ہیں جو فطرت ہیں، انہیں نہیں روکا جا سکتا، اور یہ صبر کے منافی نہیں۔ صبر کے منافی یہ ہے کہ انسان ایسے لمحات میں اپنے گریبان پھاڑے، ہاں ہو کی آوازیں بلند کرے، بال نوچے اور اللہ سے شکوہ و شکایت کرتا ہوا نظر آئے، یہ غلط ہے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ لیکن اگر آنکھیں رو رہی ہیں، آنسو برس رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس سے منع نہیں فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صبر مشکل حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، آپ کے صحابہ نے کیا ہے، ہم نے بھی اپنی زندگیوں میں کتنے عزیز، کتنے قریب ہم نے کھوئے ہیں، اور ہم نے بھی صبر سے کام لیا ہے۔ یقیناً یہ صبر ہے۔ الصبر عند المصیبہ اس کو کہا جاتا ہے، مصیبت اور تکلیف کے وقت صبر کر لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ایک خاتون، اس کے بیٹے کا انتقال ہوا اور وہ رونے دھونے لگی، آوازیں بلند کرنے لگی، ہاؤ ہو کی صدائیں لگانے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو آپ نے کہا کہ خاتون، صبر سے کام لو، صبر سے کام لو۔ اس خاتون نے اپنے درد اور تکلیف کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ آپ کو کیا معلوم ہمیں کیا پہنچی، ہمارے جیسا دکھ اور درد آپ کو پہنچتا تو آپ بھی یہی کرتے۔ وہ آپ کو پہچان نہ سکی، اپنے درد و غم میں وہ اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ اس نے اس انداز میں جواب دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے۔ آپ آگے چلے گئے۔ اس خاتون کو جب رونے دھونے کے بعد معاملہ اس کا ٹھنڈا ہوا تو کچھ خواتین نے اس سے کہا کہ بڑی بھی، آپ کے پاس سے پیارے رسول گزرے، انہوں نے آپ کو صبر کی تلقین فرمائی اور آپ نے ان کو ایسا جواب دیا ہے۔ اس خاتون کو بڑا افسوس ہوا، وہ چل کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا پیارے نبی مجھے معاف فرما دیجیے، اے پیارے رسول آپ عفو درگزر سے کام لیجیے، میں نے آپ کو اس طرح سے
گستاخانہ جواب دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ خاتون صبر تو پہلے جھٹکے کے وقت ہے نا، صبر آپ کو اسی وقت کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنے آپ کو تھکا ڈالا، ہا ہو کی آوازیں بلند کر کے، اپنے بال نوچ کر، اور اس طرح زمانے جاہلیت کی پکار کے آپ نے اپنے آپ کو تھکا ڈالا۔ صبر تکلیف اور مشقت پہنچنے کے وقت ہی ہمیں کرنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح سے مصیبت اور پریشانی میں صبر کرنا، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، اور آپ کے اقوال بھی ہمیں اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ یقیناً ایسے حالات میں بھی صبر کرنا یہ صبر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی میرے بھائیو صبر یہ ہے کہ نیکی جو ہم کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کی راہ پر جو ہم چل رہے ہیں، ہم اس پر بھی صبر کرتے رہیں، جمے رہیں، کنٹینیو ہماری زندگی میں وہ نیک کام انجام پاتا رہے۔ حالات کیسے بھی آئیں، موسم سرد ہو یا گرم ہو، وہ ہمیں اللہ کی فرما برداری سے نہ روک سکے۔ اس کا نام بھی صبر ہے۔ فجر کی نماز ہے، سخت کڑاکے کی ٹھنڈک ہے، اور میرے بھائیوں منادی نے آواز لگائی ہے، ہم اپنے گرم لحافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ایسے میں اپنے گرم بستروں سے نکل کر وضو بنا کر مسجد میں باجماعت نماز ادا کر لینا، میرے بھائیوں یہ صبر کرنا ہے۔ تمام تر اس بات کے تقاضے تھے کہ ان گرم لحافوں سے نہ نکلا جائے، اور ان بستروں میں اپنے آپ کو آباد رکھا جائے۔ آرام اور راحت ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہے تھے کہ اپنے گرم لحافوں کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، لیکن نہیں، منادی کی آواز کانوں سے ٹکرائی، حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح ہم نے سنی ہے، اور ہم اللہ کے اطاعت و فرما برداری کی طرف دوڑ پڑے۔ تو یہ بھی میرے بھائیوں اللہ کے اطاعت پر صبر کرنا، جم جانا، یہ بھی صبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کیا ہے۔ آپ اور آپ کے صحابہ نے تو میدان کارزار میں بھی نمازیں نہ چھوڑی۔ آپ نے اپنے فوج کی تقسیم کی، ایک دستے کو آپ نے آگے بڑھایا کہ تم پابہ ہتھیار رہو، تم دفاع کے لیے تیار رہو، اور ایک دوسری جماعت نماز پڑھتی ہے، آپ اس کی امامت کرتے ہیں، اور جب یہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق وہ جگہ جا کر لے لیتے ہیں جہاں ان کے بھائی کھڑے تھے، اور جو لوگ پابہ ہتھیار تھے اب وہ آ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میدان جہاد اور میدان کارزار میں حالات کس طرح سے ہوتے ہیں، کس طرح تلواریں چمک رہی ہوتی ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے خلاف تیر اندازیاں ہوتی ہیں، اور دشمن آپ کو اپنا نشانہ بنانے کے لیے بڑی گرمجوشی سے اپنے کام میں لگا ہوتا ہے۔ ایسے میں بھی میرے بھائیوں اس میدان کارزار میں اللہ کے سامنے سربت سجود ہونے کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا ہے، یہ اللہ کی فرما برداری کی راہ پر جم جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نیکی کے کام جو ہمیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، ان فرائض پر جمے رہنا، کرتے رہنا، یہ بھی صبر ہے جو ہم میں سے ہر ایک سے تقاضا ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں برتیں، کہ یہی اللہ کے جنت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح صبر کی ایک تیسری قسم ہے الصبر عن المعصیہ، نافرمانی اور معصیت کے کاموں کا موقع ملا، ہاتھ آیا کہ ہم وہ برائی کر سکتے ہیں،
لیکن نہیں، ہم نے اپنے آپ کو بچایا، ہم نے فکر آخرت میں اپنے آپ کو ڈبو لیا، اللہ رب العالمین کی خشیت ہم نے بسا لی، اللہ کا تقوی ہم نے اپنا لیا، اور اس برائی سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا۔ ہم اپنی باس کی فیکٹری اور کارخانے میں ہیں، ہم اس کے مینیجر ہیں، ہم اس کے سپروائزر ہیں، ہم چاہیں تو آئے ہوئے کسٹمر سے باس کو بتائے بغیر ہماری ڈیلنگ ہو سکتی ہے، ہم چاہیں تو چور دروازے سے اس کا مال سپلائی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں تو امین بنایا گیا ہے، ہمیں تو اس کارخانے اور فیکٹری کی امانت سونپی گئی ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، یہ خیانت ہم سے کیسے ہو سکتی ہے؟ آج ہم اپنے باس کی نگاہوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن کیا واقعی اللہ کی نگاہوں سے بھی بچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب یہ چیز ہمیں ستاتی ہے، یہ چیز ہمیں آواز دیتی ہے، تو میرے بھائیو ہم رک جاتے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اس کا نام بھی صبر ہے۔ آپ پڑھیے سورہ یوسف، اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں کتنے ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں، ایسے فکر انگیز لمحات ہیں کہ واقعی اگر ہم اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، ہمیں ہر بار نصیحتیں ملیں گی۔ یوسف علیہ السلام جن کے ساتھ ان کے بھائیوں نے ناروا سلوک کیا، وہ کنویں میں ڈالے گئے، اللہ رب العالمین کے حکم سے قافلے نے ان کو نکالا اور وہ بازار مصر میں بیچے گئے، ان کے دام لگے، اور وہی جب زلیخا کے پاس پہنچے، عزیز مصر نے ان کو خرید لیا، زلیخا نے ان کو پالا پوسا۔ جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو وہی زلیخا یوسف پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں تمام تدبیریں زلیخا نے اپنائی، اپنے اکیلے کمرے میں بلایا، تمام دروازے بند کروا دیے اور کہا، اے یوسف آ جاؤ، میری خواہشات کا جنازہ نہ نکالو، اے یوسف آؤ، یہ میری بات رکھ لو۔ لیکن میرے بھائیوں یوسف علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، تمام تر مواقع میسر ہیں، زلیخا ہے اور یوسف ہے، تیسرا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی نگاہیں ہیں جو انہیں دیکھ رہی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یوسف علیہ السلام نے موقع ہاتھ آنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، اللہ کی پناہ طلب کی، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ اس برائی سے میں بچنا چاہتا ہوں، اللہ تو مجھے بچا لے۔ آخر وہ عزیز مصر جنہوں نے مجھے پالا پوسا، جنہوں نے میرے رہنے سہنے کا اچھا انتظام کیا، میں آخر امانت میں ان کی خیانت کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے اللہ ایسے ظالموں کو تو نجات نہیں ملتی، وہ کامیاب نہیں ہوتے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے میرے بھائی ان کے لیے دروازے کھول دیے، واں کر دیے، اور اس برائی سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے معصیت، نافرمانی اور گناہ کا موقع ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بچایا۔ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، اسے بھی صبر کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں نافرمانی اور معصیت کا موقع ہاتھ آ جائے اور اس وقت ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیں، بہت بڑا صبر ہے۔ کم لوگ ہیں جو ایسا کر پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طرح کے مواقع میں بھی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو صبر میرے بھائیوں جس طرح مصیبت و تکلیف کے وقت ہمیں کرنا ہے، پریشانی کے وقت ہمیں کرنا ہے، جس طرح سے ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی راہوں پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو جما لینا ہے، ہر حال میں ہمیں اللہ کی عبادت سے جڑے رہنا ہے، اسی طرح سے میرے بھائیوں گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا یہ مومن کا شعار ہے، یہ مومن کا کام ہے، اور ایسا کر کے ہی مومن اپنے آپ کو نجات کی راہوں پر لگا سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بشارتیں سنائی، خوشخبریاں دی ہیں
اور کہا ہے عجبا لامر المؤمن امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، اس کے تمام معاملات میں خیر، تمام معاملات میں بھلائی۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ایسے میں اسے بھلائی ملتی ہے، نیکی ملتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر کسی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت لاحق ہوتی ہے، تو اس وقت وہ صبر سے کام لیتا ہے، اس وقت بھی اسے بھلائی ملتی ہے، اس وقت بھی اسے نیکی ملتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کے مختلف حالات میں صبر اور شکر کا دامن پکڑے رہیں۔ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں تو بھی صبر سے کام لیں، انشاءاللہ یہ کار ثواب ہے۔ صبر کرنے سے اللہ رب العالمین ہمیں بلندیاں عطا فرمائے گا، کامیابیوں سے نوازے گا۔ اور میرے بھائیوں، عظیم انسانوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ صبر سے کام لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اسی صبر کی وجہ سے انہیں امامت نصیب کرتا ہے، انہیں قیادتیں دیتا ہے، اور وہ قوم کی رہبری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انہیں لیڈر بنا دیا، ہم نے انہیں امام بنا دیا، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں ہمارے حکم کی روشنی میں، وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ کب ہم نے امام بنایا، وہ لیڈرشپ کے مستحق کب بنے؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر سے کام لیا۔ تو میرے بھائیوں، صبر یہ معمولی بات نہیں، یہ بڑا عظیم کام ہے، اور جنہیں اللہ رب العالمین نے قوت برداشت عطا کی ہے، قوت صبر عطا فرمائی ہے، اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور جس کو یہ نعمت عطا ہوئی ہے، آپ دیکھیں ان کی زندگیوں میں ایک قائدانہ صلاحیت ہے، وہ قیادت کر رہے نظر آتے ہیں، وہ میرے بھائیو لیڈنگ پرسنالٹی بن جاتے ہیں، اور اس طرح اللہ رب العالمین انہیں قوم کی رہبری عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو صبر کے دائرے میں رکھنا ہے، اور جب موقع آئے، خوشی آئے، تو اس وقت شکر سے کام لینا ہے۔ مومن کے یہی دو عظیم ہتھیار ہیں جو اس کی زندگی کے مختلف موڑ پر اس کے کام آتے ہیں، کہ تکلیف کے وقت وہ صبر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور جب اسے خوشحالی میسر آتی ہے، اللہ نعمتوں سے اسے مالا مال فرما دیتا ہے، تو وہ سجدہ شکر بجا لاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے قولی طور پر بھی شکر ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور عملی طور سے بھی وہ شکران ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ صبر اور شکر جو دونوں عظیم نیکیاں ہیں، ہمیں اسے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔